السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر
هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ قرآن کریم کی سورہ ملک کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت ہی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر قسم کی ملکیت ہے اور تمام ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر اسی بنا پر قادر ہے کہ تمام ملکیتوں کی باغ ڈور آخری صورت میں اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کی یعنی ساری کائنات کی پیدائش میں تم کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، نظر دوڑا کے دیکھو تو صحیح، کیا تمہیں کہیں کوئی رخنا کوئی سوراخ دکھائی دیتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر نظر کو دوڑاؤ، تمہاری طرف تمہاری نظر لوٹ آئے گی تھکی ہاری، لیکن خدا کی عظیم ترین کائنات میں تم کہیں کوئی رخنا کوئی سوراخ نہیں دیکھو گے۔ ان آیات کے سرسری مطالعہ سے ایک مضمون سامنے آتا ہے، پھر زیادہ قریب کی نظر سے ان آیات کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بظاہر نظر آنے والا تضاد دکھائی دیتا ہے، پھر اور مزید گہری نظر سے دیکھا جائے تو وہ تضاد دور ہو کر ایک نہایت ہی حسین موافقت نظر آتی ہے اس مضمون کے درمیان۔ اسی طرح انسان جب خدا کی کائنات میں جستجو کے سفر کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ حالتیں آتی رہتی ہیں۔ پہلی سرسری نظر میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، پھر جب تردد کرتا ہے غور کرتا ہے تو جب علم ناکامل ہو سفر آغاز میں ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سی خرابیاں محسوس کر لی، بہت سی خرابیاں دریافت کر لیں، لیکن جب انسان اور زیادہ گہری اور عمیق نظر سے مطالعہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پہلا علم خام تھا، خدا کی کائنات میں کوئی خامی نہیں۔ سائنس نے جو معلوماتی سفر کیا ہے اس پر بھی یہ ادوار آئے، اور قرآن کریم کے مطالعہ کرنے والوں پر بھی یہ ادوار آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے لمس شیطان سے پاک رکھتے ہوئے گہرے اور عمیق مضامین کے مطالعہ اور ان کے فہم کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس آیت میں جو بیان ہوا ہے منظر کہ ساری کائنات میں تم کہیں کوئی فطور نہیں دیکھو گے، اس مضمون میں انسان حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ جس سرسری نظر کے مطالعہ سے تضاد کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس کے متعلق میں واضح طور پر آپ کے سامنے اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے فرمایا ہم نے زندگی اور موت کو والذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ معلوم کرے تم میں سے کون بہتر اعمال کرنے والا ہے جس کے نتیجے میں وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اب مضمون کا آغاز ہی ایک جد و جہد کے بیان سے ہوا ہے، زندگی اور موت کے درمیان ایک مسلسل جد و جہد، اور آگے چل کے فرمایا ساری کائنات میں تم کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے۔ تفاوت کی تفصیل میں ابھی بیان کروں گا، لیکن عام معنی جو اس سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ مقابلہ، مد مقابل نہیں پاؤ گے چیزوں کو آپس میں۔ چنانچہ عربی لغات
तफावुत का मतलब यही बयान करती हैं, यानी एक माना ये बयान करती हैं कि किसी किस्म का मुकाबला नहीं देखोगे। तो बात तो मुकाबले ही से शुरू फरमाई गई। कहा यह गया कि हमने खुद मौत और ज़िंदगी को बाहम मुतकाबिल पैदा कर दिया है, और इस मुकाबले का मकसद ये है ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन ऐसे अमाल वाला है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के मुताबिक ज़िंदा रहने की अहलियत रखता है और आगे बढ़ने की अहलियत रखता है। सारी कायनात में हर जगह आपको ज़िंदगी मौत के मुकाबल पर मौत के मद्दे मुकाबल दिखाई देगी, और सारी कायनात का फ़लसफ़ा इसी तकाबुल के पर मबनी है। अगर मौत और ज़िंदगी की लड़ाई ख़त्म कर दी जाए तो कायनात का वजूद नज़र से गायब हो जाएगा। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो इस तकाबुल के नतीजे में दिखाई देता है। और अहले इल्म साइंसदान जानते हैं कि इस तकाबुल के मुहर्रिकात को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो सारी कायनात बेमानी हो जाएगी, कोई तरक्की नहीं हो सकती, कोई इर्तिक़ा नहीं हो सकता, जमूद पैदा हो जाएगा, यानी आखिरी मौत की शक्ल हमें दिखाई देगी। इसलिए एक तरफ तो मज़मून ये बांधा गया, और जो बहुत ही अज़ीमुशान मज़मून है कि सारी कायनात का फ़लसफ़ा हयात या फ़लसफ़ा वजूद ये है कि तुम मौत और ज़िंदगी को बाहम मुतकाबिल देखते हो, और इस मुकाबले के नतीजे में हम तुम्हें आज़माते हैं, यानी हर वजूद को आज़माते हैं कि वो क्या अहलियत रखता है। और दूसरी तरफ फरमाया गया कि तुम कोई मुकाबला नहीं देखोगे। बस ये जो मुकाबला नहीं देखोगे का लफ्ज़ है, इस पर गौर की ज़रूरत है। तफावुत का असल माना क्या है? क्योंकि जिस जगह ये दावा किया गया कि कोई तफावुत नहीं देखोगे, वहाँ तफावुत हो ही नहीं सकता। इन दोनों को एक दूसरे के सामने रख दिया गया, जिस तरह मौत को ज़िंदगी के मुकाबले रख दिया गया। इसी तरह ये दो ऐलान बज़ाहिर एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। तफावुत का मज़मून आप समझ जाएंगे तो ये सारा मसला हल हो जाएगा कि इनमें जो ये रखा ही इसलिए गया है ताकि ज़िंदगी और मौत की जिद्दोजहद के फ़लसफ़े की हकीकत को आप समझ सकें। मुकाबला तफावुत नहीं है। इसलिए अगर कोई सरसरी माना लुगात में मुकाबला के दिखाई देंगे तो वो इस पर पूरी तरह सादिक नहीं आते। ये बाब मुफ़ाला से है तक़ाबुल, और तफावुत भी बाब मुफ़ाला है, और इसका मादा फौत है। फौत होना आप सब जानते हैं, मौत के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। फाता का जो असल अरबी माना है वो ये है कि कोई चीज़ हाथ से खोई जाए, और दूसरा माना ये है कि अपने मुकाम से हट जाए, अपने मनसब से हट जाए। बस फाता के लफ्ज़ के अंदर इस मसले का हल है। वो मुकाबला जिसका तफावुत में ज़िक्र किया गया है उससे मुराद ये है फ़लसफ़ा हयात से हट कर मुकाबला, अपने मनसब से हट कर मुकाबला। जिन चीज़ों की खातिर किसी चीज़ को पैदा किया गया है, अगर उस उसूल को छोड़कर अपनी राह से हट कर किसी और की राह में कोई चीज़ दखल देती है और वो मुकाबला होता है, उसका मुतल्लिक़ उसके ऊपर लफ्ज़ तफावुत सादिक़ आता है। बस तफावुत का माना खाली मुकाबला करना बिल्कुल गलत है। तफावुत का माना है वो मुकाबला जो बेमहल हो, जिस चीज़ की खातिर किसी चीज़ को पैदा किया गया है उससे हटकर जब वो किसी दूसरी चीज़ से टकराती है उसको तफावुत कहते हैं। इन मानों में आप हर मशीन के कल पुर्ज़ों पर गौर करें। जब भी कोई कल पुर्ज़ा अपने दायरे से हटकर किसी दूसरे दायरे में दखल अंदाज़ी शुरू करता है, वहीं फतूर पैदा हो जाता है। तो फरमाया फतूर यानी फसाद की जड़ अपने अपने मनसब से हटकर किसी दूसरे के मनसब में दखल अंदाज़ी है। और चूँकि खुदा की सारी कायनात में कहीं कोई फतूर नहीं देखोगे, कहीं कोई तफावुत नहीं देखोगे, इसलिए तुम्हें कहीं फतूर भी नज़र नहीं आएगा।
فطور اس حادثاتی موت کو کہتے ہیں، یعنی اگر ہم کائنات کی اصطلاح میں بات کریں تو اسے حادثاتی موت قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ تفاوت کے لفظ میں یہ مزید حسن قابل غور ہے کہ ایک فوت کا دوسرے فوت سے مقابلہ۔ فاتح اس چیز پر اطلاق پاتا ہے جو اپنی جگہ سے ہٹ جائے، وہ جب ٹکراتی ہے کسی ایسی چیز سے جو خود اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہو تو اس کو تفاوت کہیں گے، اور اگر کوئی چیز ہٹ کر کسی ایسی چیز سے ٹکراتی ہے جو اپنے مقام سے ٹلی نہیں ہے، اپنے دائرے میں ہی موجود رہتی ہے، تو وہ ٹکرانے والی چیز ناکام اور نامراد ہو جائے گی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کو تفاوت نہیں پھر کہیں گے۔ اس کو ایک ایسا حادثہ کہتے ہیں، جس طرح کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ مضمون باندھا گیا ہے کہ بعض اہل دنیا جب سماعت دنیا میں دخل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے تفاوت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا ایک ناجائز کوشش ہے جس کا ان کو حق نہیں ہے، اس کے نتیجے میں شہاب ثاقب ان کی پیروی کرتے ہیں اور آسمان کی طرف سے شعلے ان پر نازل کیے جاتے ہیں جو ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، لیکن آسمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جو چیز اپنے مدار پر قائم ہے وہ کسی دوسری چیز سے ٹکرا نہیں سکتی جو اپنے مدار پر قائم ہو۔ جو چیز اپنے مدار پر قائم ہے اس سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے اور مدار پر قائم رہنے والی چیز اپنے منصب سے نہیں ہٹتی تو قرآن کریم کے فلسفے کے مطابق اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور ٹکرانے والی چیز کو نقصان ہوگا۔ لیکن اگر ایک چیز مدار سے ہٹتی ہے، منصب کو چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے مقابل پر دوسری چیز بھی اپنے منصب کو چھوڑ دیتی ہے اور مقام سے ہٹ جاتی ہے، پھر جو ٹکراؤ ہے اس کا نام قرآن اصطلاح میں تفاوت ہے۔ اور چونکہ فوت ہونے کا مطلب ہی موت ہے، اس لیے جب منصب سے ہٹ گئے تو موت خود بخود واقع ہو گئی، گویا دو موتوں کے درمیان تصادم ہے، اور جب دو موتیں متصادم ہوں گی تو نتیجہ فطور ہی پیدا ہوگا، اور اس سے زیادہ اور کیا نکل سکتا ہے۔ عجیب حیرت انگیز کلام ہے جس کو باریک نظر سے آپ دیکھیں، اور اگر آپ تفاوت تلاش کرنے کی کوشش کریں اور فطور تلاش کرنے کی کوشش کریں تو لازماً آپ کی نظر تھکی ہوئی واپس لوٹ آئے گی، اور قرآن کریم کی کائنات میں بھی آپ کو کوئی تفاوت اور کوئی فطور دکھائی نہیں دے گا۔ اس فلسفے میں جو فلسفہ وجود ہے، تمام دنیا کے نظام یا نظاموں کی حفاظت کا راز بیان فرما دیا گیا ہے، خواہ معاشرتی نظام ہو، خواہ اقتصادی نظام ہو، خواہ مذہبی نظام ہو، کسی نوع کا سیاسی نظام ہو، کسی نوع کا بھی نظام ہو، اس میں اگر منتظمین یہ نگرانی کریں کہ تفاوت نہیں ہونے دیں گے اور اس نظام کے کل پرزے اس بات کے اوپر قائم ہو جائیں کہ ہم اپنے مدار سے کبھی نہیں ہٹیں گے، تو پھر کوئی فطور دکھائی نہیں دے گا۔ ورنہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، جب بھی مدار سے ہٹا جائے گا اور مد مقابل بھی مدار سے ہٹ جائے گا، یعنی اپنے مقرر کردہ راہوں سے، اپنے مقرر کردہ منصب سے کوئی چیز ہٹ جاتی ہے تو اس کے مقابل پر دوسری چیز کہتی ہے اچھا پھر ہم بھی ہٹتے ہیں۔ اس ٹکراؤ کا نام دو موتوں کی ٹکر ہے، اور اس کا نتیجہ فتنہ اور فساد ہے، مزید موتوں کا پیدا ہونا ہے۔ نظام جماعت کی حفاظت کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے کی حفاظت کے لیے بھی یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرمودہ بنیادی سبق پر غور کریں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آج کل کئی ایسے مسائل میرے پیش نظر ہیں جن کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ اگلی صدی میں جماعت کے داخل ہونے سے پہلے ان کی نوعیت کو، ان کی ماہیت کو خوب کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ خدا کے حضور میں بری الزمہ ہو جاؤں کہ ان امور کے متعلق
جن کے متعلق قومی زندگی کے لیے رہنمائی ضروری ہے اور لمبی زندگی کے لیے رہنمائی ضروری ہے. جہاں تک مجھے توفیق ملی میں نے آپ کی رہنمائی کی. شمالی امریکہ کے دورے میں 2 خطبات میں نے اس موضوع پر دیے تھے کہ بہت سے فساد انفیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس سے کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں کھول کھول کر بیان کیا. چنانچہ نسلی جھگڑے، قومی تفریقیں اور فسادات جو ملکی، قومی، نسلی فرق کی بنا پر ہوں، یہ سارے بنیادی طور پر احساس کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. اس مضمون کو بھی ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو آج مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے. آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ساری مثالیں تو پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں کتنی عظیم الشان زندگی کے راز موجود ہیں، انفرادی زندگی کے بھی اور معاشرتی زندگی کے بھی، اجتماعی زندگی کے بھی. اور ایک عام آیت سمجھ کر آپ سرسری طور پر مطالعہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کتنا عظیم خزانہ یہاں دفن ہے. اس لیے جماعت کے نظام کی حفاظت کے لیے اور اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے اس اصول کو جو ان آیات میں بیان ہوا ہے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اور اس پر مضبوطی سے ہاتھ ڈال دیں، کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی یعنی قومی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. ایک جگہ ایک واقعہ ہوتا ہے، مثلا ایک برائی کسی جماعت کے سامنے آتی ہے. اگر منتظمین جماعت اس برائی کے متعلق پر غور کرتے ہوئے پہلے اپنی حیثیت کی تعیین کریں کہ ہمارا منصب کیا ہے، اور بے وجہ اس برائی سے ٹکرانے کی خاطر اپنے منصب اور اپنے دائرے سے الگ نہ ہوں، تو کوئی تفاوت آپ کو نظر نہیں آئے گا اور اس کے نتیجے میں کوئی فتور پیدا نہیں ہوگا. مثلا برائیاں کئی قسم کی ہیں. بعض ایسی برائیاں ہیں، نجی جھگڑے ہیں، مثلا خاندانی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں. ان کا تعلق مجلس عاملہ سے کوئی نہیں ہے براہ راست. مجلس عاملہ ایک نظام جماعت کے تابع مخصوص کاموں کے لیے مقرر کی جاتی ہے. اس میں ایک سیکریٹری امور عامہ بھی ہے، ایک سیکریٹری اصلاح و ارشاد بھی ہے. ان کا تعلق ایسے جھگڑوں سے صرف اس حد تک ہے کہ وہ فریقین کو جا کر سمجھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہاں آپ کی غلطی ہے، وہاں دوسرے کی غلطی ہے. پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھا کر ان کی کمزوریوں کی طرف متوجہ کریں. لیکن ان کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ انفرادی حیثیت سے یا اجتماعی حیثیت سے قاضی بن جائیں. قضاء کا الگ ایک نظام موجود ہے، اور جتنے نجی جھگڑے ہیں وہ سارے اس نظام کا کام ہے کہ ان کو طے کرائے. جب اصلاحی کوششیں جو نصیحت کا رنگ صرف رکھتی ہیں، اور نصیحت کرنا تصادم نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہر شخص کو نصیحت کے اوپر مامور فرما دیا ہے. اس لیے یہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ کسی کو نصیحت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے متصادم ہو رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ میرے معاملات میں کیوں دخل دیتے ہو، جاؤ تم اپنے معاملے سے معاملہ رکھو. یہ حماقت ہے. یہ زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں جواب پیدا ہوتا ہے. جو آدمی نصیحت کرتا ہے وہ ٹکراتا نہیں ہے، وہ ایک مشورہ دیتا ہے، ایک بیرونی آئینہ دکھاتا ہے. اسی لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دے دیا. آئینہ اگر متصادم ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، لیکن آئینہ اگر صحیح صورت صرف دکھا دے گا خاموشی سے اور اس کا پروپیگنڈا نہیں کرتا، کسی اور کو کسی کے چہرے کا نقص نہیں بتاتا، تو اس کا نام تصادم بہرحال نہیں ہے. اس لیے نصیحت کرنا ان کا کام ہے،
اور جہاں معین بعض اختیارات امور عامہ کے سیکٹری کو دیے گئے ہیں ان اختیارات کو استعمال کرنا اس کا کام ہے، لیکن نجی معاملات میں یا مالی اختلافات میں قاضی بن کر بیٹھ جانا اور فیصلوں کا پابند کرنے کی کوشش کرنا اور جو ان فیصلوں پر پابندی نہ کرے ان کے خلاف شکایتیں کرنا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ سارا محض فساد ہے۔ اگر کوئی ایسا فریق جس کے متعلق کوئی شخص مدار سے ہٹ کر کارروائی کرتا ہے، جواباً بدتمیزی اختیار نہیں کرتا، گالی گلوچ سے کام نہیں لیتا، عوام الناس میں پروپیگنڈا نہیں کرتا، بلکہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے بالا منتظمین تک بات کو پہنچا دیتا ہے، تو اس کا نام تصادم نہیں ہے۔ اور اگر ایسا واقعہ ہو تو کوئی فساد آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جس نے غلطی کی اس کی غلطی متعلقہ افسران تک پہنچائی جاتی ہے، وہ اس کو درست کر لیتے ہیں اور کوئی ٹکراؤ کی صورت نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن اگر ایک طرف سے بھی غلطی ہو رہی ہو، دوسری طرف سے بھی غلطی ہو رہی ہو، تو پھر یہ تفاوت بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں لازماً فتور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یک طرفہ غلطی بھی بری چیز ہے، اس کے نتیجے میں بھی نقصان پہنچ سکتے ہیں، لیکن نظام تباہ نہیں ہوا کرتے۔ اگر ٹکراؤ والی غلطی پیدا ہو جائے تو نظام تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ مشین کے کل پرزوں پر آپ غور کریں دوبارہ، ایک پرزہ اپنی ذات میں خراب ہو جاتا ہے، موٹر کو اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے، لیکن ایک پرزہ دوسرے پرزے کی راہ میں اٹکتا ہے، اس کا نقصان اس سے بہت زیادہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے، اس سے دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اس سے تصادم پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تفاوت کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلی نصیحت تو میری یہ ہے کہ اپنے مدار کو بہرحال نہ چھوڑیں۔ اگر آپ اپنے مدار کو چھوڑیں گے تو بڑا بھاری احتمال موجود ہے کہ دنیا کے چونکہ عوام الناس اکثر ان مضامین کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ کے چھوڑنے کے نتیجے میں کوئی دوسرا بھی اپنے مدار کو چھوڑ دے گا، اور جب وہ اپنے منصب سے ہٹ کر آپ سے ٹکرائے گا تو اس کے نتیجے میں آپ دونوں کی بھی ہلاکت ہے اور نظام جماعت کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ پہلی مثال کی طرف واپس آتے ہوئے مزید میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، مجلس عاملہ اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے غور کرنے اور خود ہی فیصلے کرتی ہے، اور فیصلے صرف اس لحاظ سے نہیں کہ وہ نجی جھگڑے سے متعلق فیصلے ہوں کہ ان کو کیسے سلجھایا جائے، افتاء کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتی، یک طرفہ باتیں سنتی ہے، پھر ایک فریق کو موقع دیے بغیر قضاء کا کام اس طرح کرتی ہے کہ قضاء کے بھی منافی ہے، وہ یعنی قضاء کے ادنیٰ تقاضے بھی پورے نہیں کرتی، دوسرے فریق کو بلاتی نہیں ہے، ان کو پوری طرح موقع نہیں دیتی، حالانکہ اس کو اول تو اس طرح قاضی بننے کا حق ہی کوئی نہیں بنیادی طور پر۔ قاضی بن جاتی ہے مجلس عاملہ، قاضی پھر ٹیڑھا اور لنگڑا، کیونکہ قاضی بنانے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، اس لیے وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں اس میں جو قاضی میں ہونی چاہیے۔ پھر اسی پہ اکتفا نہیں کرتی، قضاء کے دوران بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں فتوے چاہیے، اور ایک متقی قاضی، خدا کا خوف رکھنے والا، جب کسی معاملے میں نہیں جانتا کہ قرآن کا یا سنت کا کیا واضح حکم موجود ہے، تو وہ قضاء کی طرف، اس کو مجلس افتاء کی طرف یا دارالافتاء کی طرف اس معاملے کو بھیجتا ہے، اور جانتا ہے کہ یہ فتوے دینا قاضی کا کام بھی نہیں ہے، قاضی کا کام صرف اتنا ہے کہ جو فتاوے موجود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے فیصلے صادر کرے۔ تو ایک مجلس عاملہ اٹھتی ہے، اپنے مقام کو ایک جگہ بھی چھوڑتی ہے اور دوسری جگہ بھی چھوڑتی ہے، اور جہاں افتاء کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں خود ہی مفتی بن جاتی ہے اور مفتی بن کے فیصلے صادر کر دیتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں فحشا پھیلاتی ہے۔ جو نقائص سمجھتی ہے، چونکہ ان نقائص کی پوری چھان بین بھی نہیں ہو سکی، ذاتی حقوق جو خاندانوں کے ہیں ان کے بعض معاملات کی پردہ پوشی کی جائے، ان کے معاملات کو منظر میں نہ لایا جائے، اس سے بھی وہ پھر
रूगर्दानी करते हुए इस बुनियादी असूल से एक और मामले में एक और तरफ भी रुख करती है जहाँ उसको रुख करने का कोई हक़ नहीं, और सारे माशरे में बदअमनी, बेचैनी और फहशा फैला देती है। ऐसे कामों के लिए मजालिस आमला को मुकर्रर ही नहीं किया गया। अगर इस तरह करेंगी और जिनके मुतल्लिक जिनकी हक़ तलफ़ी की जाएगी इन तरीक़ों पर, जिनको टकराव की दावत दी जाएगी, वो आगे से टकराव करेंगे तो सारा निज़ाम जमात टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। और अगर नहीं करेंगे तो तब भी ये जालिम रहेगी मजलिस आमला जिसने नाजायज़ किसी फरीक के ऊपर जुल्म किया, उसको कोई हक़ नहीं था। ऐसे बाज़ मामलात मेरे इल्म में आए तो मैंने फ़ौरी तौर पर मजालिस आमला को मुअत्तल किया, लेकिन मुझे इस मौके पर बयान करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो कमीशन मुकर्रर किया गया वो बज़ाहिर ऐसे लोगों पर मुश्तमिल था जो बड़ी समझ बूझ रखते हैं, और उस कमीशन ने इन बुनियादी बातों को नोट किए बग़ैर कि क्या हो गया है वहाँ, क्या क़यामत बर्पा हुई है, कुरान के बुनियादी असूल को छोड़ा गया है, ख़ुद काजी बनने की कोशिश की और ये फ़ैसला करने की कोशिश शुरू कर दी कि कौन सा फ़रीक ठीक था और कौन सा गलत था। चुनांचे मैंने अपने फ़ैसले में फिर मुझे ये भी लिखना पड़ा कि आइंदा ये मेंबरान जो हैं कमीशन के, इनको कम से कम 1 साल तक के लिए कोई तहकीकी काम ना दिया जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये अहलियत ही नहीं रखते। तो मुझे ये ख्याल आया कि अगर ऐसे मेंबरान जो बड़े मुखलिस हैं, तजर्बाकार हैं निज़ाम जमात में, उनको भी इस बुनियादी इन बाज़ बातों के बुनियादी फ़र्क मालूम नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि सारी जमात को मुखातब करते हुए ये मामलात उनके सामने लाए जाएँ, ताकि कुरान करीम की इस आयत को नज़रअंदाज करते हुए किसी किस्म के तसादुम की सूरत भी जमात अहमदिया में पैदा ना हो। और मुझे ताज्जुब है कि किस तरह अब तक ये बात मेरी नज़र से ओझल रही कि हमारी मजालिस आमला को भी बहुत बड़ी तरबियत की ज़रूरत है। इस सिलसिले में बाज़ और इक़दामात मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला, हस्ब तौफ़ीक़ उन पर मैं गौर कर रहा हूँ, लेकिन सर-ए-दस्त सारी जमात की तरबियत की ज़रूरत है। उनको बताना चाहिए कि रखने किस तरह पैदा होते हैं, किसी एक कुरानी तालीम को नज़रअंदाज करने के नतीजे में फ़साद पैदा होता है। चुनांचे दूसरी मिसाल आपके सामने मैं ये रखता हूँ कि एक जगह एक लजना का इजलास हो रहा है और बड़ा अहम लजना की कोई तकरीब मुनक़िद हो रही है, बड़ी अहम तकरीब है, सारे मुल्क से मेंबरात आई हुई हैं इसलिए कि उनकी तरबियत की जाए। और जब उनकी अपनी तरबियत का इम्तिहान होता है तो क़त्अन सारे तरबियत के अपने तकाज़े या पुरानी तालीमात को भुलाकर तसादुम की राह अख्तियार कर लेती हैं, यानी निज़ाम जमात से तसादुम की राह। एक ऐसे ही मौके पर एक जगह एक लड़की रोती हुई, वावेला करती हुई, बुलंद आवाज़ में अपने खामन के मुतल्लिक़ ख़िलाफ़ और उसके रिश्तेदारों के मुतल्लिक़ बातें करती हुई लजना की तकरीब में पहुंच जाती है। वो कहती है फ़लाँ आपके करीब ही फ़लाँ खामन ने मुझ पर जुल्म किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया, जूज़ खूब किया, उसके वालिदैन ने हमें ये किया और ये मज़ालिम किए, उसने मेरे वालिदैन को ये कहा। निज़ाम जमात का तकाज़ा ये है कि लजना मामला के ओहदेदार फ़ौरन उसकी ज़ुबान बंदी करें, उनसे कहें हो सकता है तुम मज़लूम हो, लेकिन हम इस मुकाम पर फायज़ नहीं हैं कि तुम्हारे जुल्म की यकतरफ़ा दास्तान सुने। अव्वल तो यकतरफ़ा दास्तान सुनना ही इंसाफ के तकाज़े के ख़िलाफ़ है, और अगर कोई सुना देता है सरसरी तौर पर या मसलन बाज़ ख़तों में मेरे सामने आ जाती है तो फिर सुनने वाले का जो सरसरी तौर पर सुन लेता है या गुज़रते हुए उसके कान में पड़ जाती है। ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि यकतरफ़ा राय सुनकर कोई नतीजा अपने जहन में कायम न करे, कोई बद असर कायम न करे। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बार बार वो मुंतज़मीन जो दुनिया लोगों की तरबियत के लिए एक तकरीब मुनक़िद कर रहे हैं, वो ये ओहदेदारान ये रद्द-ए-अमल दिखाती हैं कि ना वो काजी ना उनको ये हक़ कि इन मामलात में फ़ैसला करें, बजाय इसके कि उस फरीक को जो अपने मनसब से हटकर उनके पास आया था, अपने दायरा इख्तियार से हटकर उनके पास आया था, उसको समझाते कि बुलंद आवाज़ से फ़ाशा का ज़िक्र करना जायज़ नहीं है
اور غیر محل جگہ میں یہ باتیں کرنا جائز نہیں ہے. تم فطور پیدا کر رہی ہو. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم مظلوم ہو یا ظالم ہو، لیکن اپنے اس فعل سے نظام جماعت پر تم ضرور ظلم کر رہی ہو. اس لیے تم قاضی کے پاس رجوع کرو یا امور عامہ کے پاس جاؤ، تاکہ ابتدائی معاملے جو امور عامہ طے کیا کرتی ہے، شعبہ امور عامہ طے کیا کرتا ہے، وہ طے کریں. یا اصلاح و ارشاد کے پاس جاؤ یا امیر کے پاس پہنچو، ان کو کہو تم میرے باپ کی جگہ ہو، تم سارے نظام کے امیر مقرر کیے گئے ہو، تمہارے دائرے میں ایک واقعہ ہو رہا ہے، تحقیقات کرواؤ. یا تو سمجھانے کی کوشش کرو، اور اگر نہیں سمجھ سکتا تو پھر ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیسی کارروائی کرنی چاہیے تاکہ معاملہ فہمی ہو سکے. اس لجنہ کے عہدیداروں کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ قرآن کریم جو وہ بار بار پڑھتی ہیں اور اکثر ان میں سے ترجمہ بھی جانتی ہیں عہدیداروں میں سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب نجی جھگڑے ہوں تو فریق من اہلہ و فریق من اہلہا، یہ دو فریق مقرر ہوں، ایک اہل مرد کے اہل سے اور ایک عورت کے اہل سے، جو حکم ہوں، ان میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہو، خدا تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی ہو. ان کو چنو، وہ آپس میں بیٹھیں اور معاملے طے کریں، اور اگر وہ نہیں ہو سکتے تو پھر قضاء کا رستہ کھلا ہے ہر شخص کے لیے. یہ کرنے کی بجائے اس قدر چسکا اٹھایا ان باتوں میں کہ سارا نظام وہاں درم برم ہو گیا، وہ اجلاس ملتوی ہو گئے، وہ اس گھیرے پڑ گئے اس لڑکی کے ارد گرد، اور سارے اکٹھے ہو گئے جلسے کی باتیں سننے کی بجائے، تقریریں سننے کی بجائے، وہ سارے محفل لگ گئی اور باتیں شروع ہو گئی. بڑا ظلم ہو گیا، بڑا اندھیر ہو گیا، فلاں نے اتنا یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. اور پھر اس میں اپنی تان و زبان درازیوں میں اور تان میں خلیفہ وقت کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اس لڑکی نے پھر اور بھی دردناک باتیں بیان کی کہ میرے والدین سے یک طرفہ باتیں سن کر خلیفہ وقت نے بائیکاٹ کر دیا. ان کی باتیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے ارد گرد دو تین حاشی مواشی ایسے ہیں جو یک طرفہ باتیں اس کے کانوں میں ڈالتے ہیں. اس وقت بھی کسی کو خدا کا خوف نہیں آیا کہ اب حملہ ایسی جگہ کیا جا رہا ہے جہاں حد سے زیادہ تصادم ہے. دنیا نے سماج دنیا پہ حملہ کر دیا جیسے اسی قسم کا واقعہ ہے، یا اس سے بڑھ کر نوعیت کا ہے، اور کسی کو خیال نہیں آتا. اور دو قسم کے مزاج کے لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کا منہ پھر بھی بند نہیں کرایا جاتا. یعنی محبت اور پیار سے سمجھا کر، میرا مطلب ہے، سختی سے مراد نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم پہلے اپنے خامند کے خلاف یک طرفہ باتیں کر رہی تھیں، اب تم خلیفہ وقت کے خلاف یک طرفہ باتیں کر رہی ہو. تمہارے خامند کو تو ہم نہیں جانتی، لیکن خلیفہ وقت کے ہاتھ پر تو ہم نے منصف سمجھ کے بیعت کی ہوئی ہے. یہ ایمان رکھتے ہوئے بیعت کی ہے کہ وہ خود منصف نہیں بلکہ انصاف کا محافظ ہے دنیا میں. تم ایسے شخص کے اوپر عدل کے خلاف الزام لگا رہی ہو، اس لیے ہمیں اب مزید تمہاری باتیں سننے، اگر پہلے سن بھی لی تھیں، چسکے اٹھائے بھی تھے ناجائز، اب ہم تمہاری مزید باتیں نہیں سنیں گے. اس کی بجائے کہتی ہیں کہ ہاں یہ تو فلاں شخص کی وجہ سے یا فلاں اشخاص کی وجہ سے، وہ پرائیویٹ سیکرٹری اس کا دوست ہے، وہ افسر حفاظت اس کا دوست ہے، وہ فلاں اس کا دوست ہے، اس کی یک طرفہ باتیں سنتا ہے اور مجبور ہو گیا ہے. اب امر واقعہ یہ ہے کہ ایسی باتیں کرنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، یا منافقین، یا وہ جو خلیفہ وقت کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتے، اپنی طرف سے اس کا دفاع کر رہے ہوتے، اور بات ایک ہی ہوتی ہے. قرآن کریم نے اس مضمون کو بھی بیان فرما دیا ہے. نہ صرف یہ فرمایا کہ تفاوت نہیں دیکھو گے خدا کی کائنات میں، بلکہ روحانی کائنات میں جہاں جہاں تفاوت کے احتمالات ہیں ان سب کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہوا ہے. خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی ایسے حملے ہوئے. آپ کے متعلق باتیں یہ کی گئیں ہو اذن، کہ وہ تو کان ہے مجسم، یعنی لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور مان جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بعض دوسرے لوگوں کے خلاف فیصلے کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا ان سے متنفر ہو جاتا ہے، ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. قرآن کریم نے اس کا بہت پیارا جواب دیا ہے. فرمایا اذن خیر لکم، کان تو ہے
لیکن صرف بھلائی کا کان ہے، برائی کا کان نہیں۔ جب بری باتیں کسی سے سنتا ہے تمہارے متعلق تو تم پر حسن ظن رکھتا ہے اور یک طرفہ فیصلے نہیں کرتا۔ جب اچھی باتیں سنتا ہے تو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ تم سے پیار کرتا ہے، تمہارے اوپر حسن ظن رکھتا ہے۔ اس لیے کان بے شک کہو، لیکن خیر کا کان کہو، بھلائی کا کان کہو۔ یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں آپ کے سب غلاموں کی کوشش ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ خلفائے وقت کے لیے بھی یہی وہ سنت ہے جس کی پر وہ عمل کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی جواب کسی نے نہیں دیا کہ اذن خیر لکم، تمہارے لیے بھلائی کا کان تو ہو سکتا ہے، ہم برائی کے کان کے طور پر اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی طرف سے یہ دفاع پیش کیا کہ ہاں ہے تو کان، لیکن کان بیچارے کا کیا قصور؟ وہ تو اس زبان کا قصور ہے جس نے پاگلوں والی جھوٹی لغو باتیں اس تک پہنچائیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایسی باتیں کرنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ میں حسن ظنی رکھتا ہوں لجنا پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے میرا دفاع کیا ہے، اپنی طرف سے مجھے معذور قرار دیا ہے، لیکن منافق بھی تو اسی طرح حملے کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اٹھانے کے لیے بھی اسی قسم کی باتیں کی گئی تھیں، اور وہ لازماً منافقین تھے۔ اب بھی معاشرے میں جب خلیفہ وقت پر حملہ کیا جاتا ہے یا پہلے جب بھی کیا گیا، ہمیشہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک الزام کو تسلیم کر کے اس کی ایک وجہ جواز بیان کی جاتی ہے۔ فلاں صاحب جو ہیں وہ تو فلاں کی باتوں، خلیفہ وقت فلاں کی باتوں میں آ گئے۔ قادیان میں مجھے یاد ہے بچپن میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، اور فتنہ پردازوں نے آغاز ہمیشہ نظارت امور عامہ پر یا نظارت اصلاح و ارشاد پر یا نظارت تعلیم پر حملے کے ذریعے کیا، اور کہا کہ خلیفہ وقت کو تو پتہ ہی نہیں، اس کے سامنے جھوٹی فائلیں پیش کی گئیں۔ یا قضا پر حملہ کیا اور کہا کہ قضا نے دیکھو کتنا ظلم کیا ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے غلط معاملات پیش کر کے ان سے غلط فیصلے لے لیے۔ تو قرآن کریم نے تو ہمیشہ کے لیے یہ بات پیش کر کے آپ کی رہنمائی فرما دی تھی، آپ کی آنکھیں کھول دی تھی، آپ کے کان کھول دیے تھے، بتا دیا تھا کہ اس طرح حملے ہوا کرتے ہیں، ان حملوں سے باخبر رہو، اور جو تمہارا منصب نہیں ہے اس منصب سے ہٹ کر تم نے کوئی بات نہیں سننی، نہ کوئی بات کرنی ہے۔ چنانچہ اگر آپ منصب میں رہیں اور اپنے دائرے میں رہیں تو پھر کوئی فطور پیدا نہیں ہو سکتا جو تفاوت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اب اس معاملے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے، فلاں خلیفہ نے فلاں کی بات سن لی، میر ولی ابوالعطا صاحب مرحوم کی بات کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس کی بات سن لی، میر داؤد کی بات سن لی، فلاں کی سن لی، فلاں کی سن لی، یا ناظر امور عامہ کی سید ولی اللہ شاہ کی بات سن لی، یا قاضی کی بات سن لی، تو سننے والے کا فرض تھا، اس کا فرض تھا کہ اگر یہ بات ہے تو میں کون ہوں، مجھے تم کیوں بتا رہے ہو؟ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں قضاء پر یا اصلاح و نظارت اصلاح و ارشاد پر یا کسی اور نظارت کے اوپر محاکمہ کروں یا ان پر جج بن کر بیٹھ جاؤں۔ اس لیے تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تم اپنے منصب سے ہٹ چکے ہو اور چاہتے ہو کہ میں بھی اپنے منصب سے ہٹ جاؤں۔ تمہارا فرض ہے کہ اگر تم سمجھتی ہو کہ خلیفہ وقت معصوم ہے واقعتاً، تو جن باتوں میں تم سمجھتے ہو کہ وہ آ گئے ہیں وہ خلیفہ وقت کو بتاؤ کہ تم ان باتوں میں نہ آؤ، اس کو لکھ کر بھیجو، اور پھر تمہارے لیے دو ہی رستے ہیں، یا تو اس کے عدل پر پھر حملہ کرو، یہ نہ کہو کہ ناظر امور عامہ بددیانت ہے، پھر جرت کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ یہ فیصلہ کرو کہ جو بھی تمہیں تقویٰ نصیب ہوئے اس کے مطابق کہ خلیفہ وقت جھوٹا ہے، خلیفہ وقت بددیانت ہے، اور اس کو چھوڑ دو۔ اگر چھوڑ دو گے تو تب بھی رکھنا پیدا نہیں ہوگا، لیکن بیچ میں رہ کر جب تم تصادم کی راہ اختیار کرو گے تو تفاوت پیدا ہوگا، اور تفاوت کے نتیجے میں لازماً فطور ہوگا، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مسلک اختیار کرتے ہمیشہ لوگ تو کبھی کوئی فتنہ پیدا نہ ہوتا، سر ہی نہیں اٹھا سکتا تھا فتنہ۔ آج بھی پاکستان میں بھی باہر بھی جہاں بھی متفنی پیدا ہوتے ہیں وہ یہ آواز نہیں بلا، پہلا حملہ خلیفہ وقت پر نہیں کیا کرتے، وہ کہتے ہیں کہ
فلاں شخص نے ہماری دشمنی میں خلیفہ وقت تک یہ بات پہنچائی، فلاں شخص نے فلاں آدمی سے پیسے کھا لیے، اس کی دعوتیں اڑائیں اور پھر خلیفہ وقت کی یہ متعلق کی بات کی، خلیفہ وقت سے یہ بات کہی۔ ایک مخرج ہے اس وقت، وہ لوگوں کے پاس پہنچتا ہے اور بڑی چاپلوسی سے کہتا ہے کہ میں تو عاشق ہوں خلیفہ وقت کا، خلیفہ وقت تو بہت ہی بلند مقام رکھتے ہیں اور میں تو معافیوں کی عاجزانہ درخواستیں بھی کر رہا ہوں، لیکن معافی نہیں ملتی۔ ناظر عمر عامہ ایسا ذلیل آدمی ہے کہ وہ راشی ہے، وہ فریق ثانی سے دعوتیں اڑا چکا ہے، فریق ثانی سے پیسے کھا چکا ہے۔ حالانکہ جو مخرج ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ اس کو عادت ہے لوگوں کو پیسے چڑھانے کی اور دعوتیں کھلانے کی، اور میں نے آغاز خلافت ہی میں اس کے متعلق متنبع کر دیا تھا عہدیداروں کو کہ اس کی کوئی دعوت قبول نہیں کرنی آپ نے۔ اب وہ چونکہ خود اس مرض کا شکار ہے، وہ دوسروں کو ناظر عمر عامہ کے متعلق یہ باتیں کرتا ہے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ سننے والے سن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں خلیفہ وقت نے ناظر عمر عامہ کی بات سن لی ہے اس لیے اس بیچارے میں ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا اگلا نتیجہ نہیں نکالتے۔ جو خلیفہ اتنا بے وقوف اور احمق ہو کہ اس کو معاملہ فہمی ہوئی کوئی نہیں، جس طرف سے بات سنی اس کو فوراً قبول کر لیا، وہ اس لائق کہاں ہے کہ تم اس کی بیعت میں رہو؟ اس لیے تمہارے تقویٰ کا یہ تقاضا ہے اگر تم متقی ہو کہ اس کی بیعت سے الگ ہو جاؤ، لیکن بیعت پر قائم رہتے ہوئے تمہیں تصادم کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ آیت ہے جس کے متعلق قرآن کریم ہمیں ہمیشہ کے لیے متنبع کر چکی ہے، یہ وہ بات ہے جس کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت ہمیں ہمیشہ کے لیے متنبع کر چکی ہے کہ خبردار تفاوت کی راہ اختیار نہ کرنا۔ تفاوت نام ہے دو موتوں کے ٹکرانے کا، دو ایسی چیزوں کے ٹکرانے کا جو دونوں اپنے منصب سے ہٹ چکی ہیں۔ اس لیے اگر ایک کو اپنا منصب چھوڑتے ہوئے دیکھو بھی تو تم اسی رو میں بہ کر اپنا منصب نہ چھوڑ دینا۔ بس ایسے فتنے تو پیدا ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ اصلاح کے نام پر ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کی خاطر بات کر رہے ہیں، نظام جماعت میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے متعلق ہم عوام الناس کی رائے عامہ کو بیدار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایسی ایسی خطرناک باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان کے متعلق یہ کیوں کہہ دیا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون؟ خبردار وہ خود مفسد ہیں اور وہ ان کو علم نہیں ہے۔ یہ تو اس میں تو بظاہر کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم اصلاح کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں تم مفسد ہو۔ کس دلیل سے ان کو مفسد قرار دیا جا سکتا ہے؟ وہ وہی دلیل ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے جس کی میں نے آغاز میں تلاوت کی تھی۔ ایک شخص جب اپنے منصب سے ہٹ کر باتیں کرتا ہے تو خواہ وہ اصلاح کی باتیں ہوں، وہ ضرور مفسد ہے، کیونکہ قرآن کریم نے فساد کی تعریف ہی منصب سے ہٹنا قرار دیا ہے۔ تفاوت جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، عربی زبان کے مطابق ان دو چیزوں کے ٹکراؤ کا نام ہے جو اپنے منصب سے الگ ہو چکی ہیں، اپنے مقام کو چھوڑ کر فوت ہو چکی ہیں اپنی جگہ سے۔ بس جس شخص نے کوئی اصلاح کی بات کی ہو اور اس کا مقام ہی نہ ہو وہ اصلاح کی بات کرنے کا، وہ قضاء میں دخل دے رہا ہے، کبھی امور عامہ میں دخل دے رہا ہے، کبھی تعلیم میں دخل دے رہا ہے، نہ اس کو ناظر امور عامہ مقرر کیا، نہ قاضی مقرر کیا گیا، نہ اور عہدے دیے گئے، اپنے محلے کا سیکریٹری بھی نہیں ہے، اور سیکریٹری بھی ہے تو اس کا کام ہے اپنے مجلس عاملہ میں بات کرنا، یا اوپر کے عہدوں کو متنبع کرنا، یا عوام الناس میں بغیر کسی کی ذات پر حملہ کیے عمومی نصیحت کرنا۔ تو ان چیزوں پر اگر کوئی قائم رہتا ہے تو وہ فساد پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں تو بے شک مسلم کا دعویٰ کرتا پھرے، اس کے اوپر کوئی ہمیں اعتراض نہیں، قرآن کریم اس کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن اصلاح کی بات کر رہا ہو، خواہ سچی بھی ہو، لیکن منصب سے ہٹ کر رہا ہے تو وہ لازماً مفسد ہے۔ اور بہت سے ایسے مفسد ہیں جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ
अमदन मुजरिम नहीं होते बाज़ दफ़ा, वलाकिन ला यशउरून, उन बेचारों को पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए दोनों किस्म के लोग निज़ाम को तो बहरहाल नुकसान पहुँचा देते हैं। अमदन मुफसिद होंगे तो खुदा के यहाँ मज़ीद सज़ा पाएंगे, और बग़ैर अमद के मुफसिद होंगे तो निज़ाम को तो बहरहाल नुकसान पहुँचा देंगे। उनको उस दर्जे की सज़ा मिले या ना मिले जो बाशऊर जुर्म करने वाले को मिलती है, ये अलग मसला है। इसलिए ला यशउरून वाले पहलू के ताबे ये बातें कई लोग मुझे लिखते हैं जब उनके ऊपर पकड़ की जाती है कि हमने जानबूझकर नहीं की, हम नेक दिली से ये करने वाले थे। उनको मेरा यही जवाब है कि तुम चाहे नेक दिली से किसी को कत्ल करो या बददिली से कत्ल करो, वो तो मारा गया जिसको कत्ल कर दिया गया। ये फैसला करना खुदा का काम है कि तुमने बदनीयती से उसको मारा था या नेक नीयती से मारा था। जैसा कि कुरान करीम में एक जगह पता चलता है कि हज़रत मूसा ने सवाल किया कि क्यों मार दिया तुमने, उन्होंने बताया कि मारा तो है लेकिन एक नीयती से मारा है क्योंकि खुदा का हुक्म था। तो बाज़ दफ़ा ऐसी बातें भी होती हैं कि किसी के कत्ल का, किसी की मौत का कानून फैसला कर देता है, और चूँकि खुदा कानून का मर्जा और मंबा है, इसलिए जब खुदा किसी को हुक्म देता है तो वो और मसला बन जाता है। लेकिन जहाँ तक मरने वाले का ताल्लुक़ है और जहाँ तक देखने वालों का ताल्लुक़ है, वो कत्ल ही कहलाएगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही एतराज़ किया कि तुमने क्यों नाहक मार दिया किसी को, हालांकि खुदा के नबी थे, लेकिन देखने वाले के नुक्ता निगाह से उनका एतराज़ दुरुस्त था। बस जहाँ तक मुआशरे का ताल्लुक़ है, जो शख्स भी किसी मकसद से हटता है, अपने मुकाम और मर्तबे से हटकर बात करता है, अपने दायरे से निकल कर बात करता है, सारी जमात को इस बात का हक़ है और उसका फ़र्ज़ है कि उसको मुतवज्जे करे और कहे कि जहाँ तक कुरानी तालीम का ताल्लुक़ है, हमारे नज़दीक तुम मुफसिद हो और हम तुम्हारा ये दावा कबूल नहीं करेंगे कि तुमने इस्लाह की खातिर ये बात की थी। ये दावा जो है तुम जानो और खुदा जाने, हमें उससे गरज नहीं, लेकिन जो तुम काम कर रहे हो उसके नतीजे में जमात में फितना और फसाद पैदा होगा। फिर इनफरादी तौर पर बाज़ फाशा फैलाने वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और कहते हैं फ़लाँ बद किरदार है और फ़लाँ बद किरदार है। और जुल्म की बात यह है कि लोग उनकी बातों को सुन लेते हैं सवाए एक सूरत के, और किसी सूरत में ये बात सुनना जायज़ नहीं। सुनने वाले का मुंह बंद करना ज़रूरी है इस मौके पर, और कहना ज़रूरी है कि कुरान करीम ने इस बात की तुम्हें इजाज़त नहीं दी, और कुरानी इस्तिलाह में तुम झूठे हो कि क्योंकि तुम गलत जगह बात कर रहे हो और जो बात कर रहे हो उसके गवाह तुम्हारे पास नहीं है। अगर गवाह हैं तो फिर भी हमारे पास बात ना करो, फिर तुम्हें चाहिए कि निज़ाम जमात से पास जाओ, जो लोग मुकर्रर हैं इस बात पर उनसे बात करो। ये बात सुनना किसी के लिए जायज़ ही नहीं है, क्योंकि इसी से आगे फाशा फैलती है। सवाए एक सूरत के कि वो एक मरीज़ को के मुतल्लिक निज़ाम जमात को मुत्तले करने की खातिर उसकी बात सुनता है, ताकि उसको पता लग जाए, निज़ाम जमात को मालूम हो जाए कि एक बीमारी का गढ़ है जो वायरस का शिकार है और जगह जगह फिर रहा है और उस वायरस को फैला रहा है। जिस तरह बाज़ मरीज़ हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, उनके मुतल्लिक बर वक्त इतला कर दी जाती है। बाज़ बौले कुत्ते फिर रहे होते हैं, उससे उनके काटने से पागलपन हो जाता है, जिनको काटते हैं वो पागल हो जाते हैं, उनके मुतल्लिक इत्तला करना तो फ़र्ज़ है। इसलिए अगर कोई इत्तला की खातिर किसी की बात को सुनकर गौर से क्या कहता है और अच्छी तरह ज़हन नशीन करके, ताकि उसकी तरफ गलत बात मंसूब ना करे, फिर वो बात निज़ाम जमात तक पहुँचाए, तो ये सुनना नाजायज़ नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि बिला कमोकास उस बात को फिर ज़रूर निज़ाम जमात तक पहुँचाए, उसके बगैर उसको कोई हक़ नहीं है। तो जितने फाशा फैलते हैं, जितने एतमाद उठते हैं निज़ाम जमात से, जितने फसाद पैदा होते हैं, उनके नतीजे में आपकी ज़िंदगी का हर इज्तिमाई शोबा मुतासर हो जाता है। किसी इज्तिमाई शोबे की हिफाजत की यकीन दहानी नहीं की जा सकती। ऊपर से नीचे तक
آپ دشمن کے سامنے اپنے سینگے ننگے کر کے کھڑے ہیں گویا کہ. اور اس کے لیے قرآن کریم نے آپ کو جو ڈھال دی تھی اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور وہ ڈھال اسی آیت میں بیان فرمائی گئی ہے. ہر جماعت احمدیہ کے ممبر کا فرض ہے، اس نے لمبے سفر کرنے ہیں، ابھی اپنے معاشرے اپنے نظام کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ جماعت 100 سال کے لیے تو نہیں تھی. ابھی تو ہمیں اپنے اعلیٰ تر مقصد کو حاصل کرنے میں، یعنی دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ادیان پر غالب کرنے میں بڑا وقت درکار ہے. اس وقت سے پہلے اگر آپ ان قدروں سے ہٹ جائیں گے، ان بنیادی اصولوں سے ہٹ جائیں گے جن کے ہٹنے کی قرآن کریم کسی قیمت پر اجازت نہیں دیتا، جن کے متعلق کھول کر بیان کر رہا ہے کہ ایک ذرہ بھی تم ان مناسب سے ہٹو گے تو تمہارا اس کا نتیجہ لازماً موت ہے اور فساد ہے اور بے نظمی ہے، کچھ بھی تمہارے پاس باقی نہیں رہے. اتنی واضح نصیحت کے باوجود اگر آپ بار بار ان باتوں کو نظر انداز کریں گے، بار بار نصیحت کو سنیں گے اور پھر بھی فحشا کو اپنے اندر پھیلنے دیں گے چسکوں کی خاطر، یا عورتوں اور مردوں کے جھگڑوں کو اپنے کانوں کے چسکوں کی خاطر سنیں گے، تو آپ قومی مجرم ہیں. نیت بھلائی کی ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن قومی مجرم ضرور ہیں. اس لیے ساری دنیا کے احمدیوں کو اس بات میں متنبہ ہو جانا چاہیے، جو اختیار ان کو دیا گیا ہے اس سے انہوں نے نہیں ہٹنا. جو اختیار قرآن کریم نے بنی نوع انسان کو دیے ہیں اس سے اگر وہ ہٹتے ہیں تو پھر آپ نہ ہٹیں اور ان کو یک طرفہ ٹکرانے والا سمجھ لیں، لیکن آپ نے اپنے مقام کو چھوڑ کر ان کی طرف مائل نہیں ہونا. اگر یہ ہوگا تو جیسا کہ میں نے بیان کیا تفاوت پھر نہیں ہوگا. پھر اگر آپ سے کوئی یک طرفہ ٹکراتا ہے، اپنے منصب کو چھوڑتا ہے اور جماعتی نظام پر حملہ کرتا ہے، تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس نے اس کے لیے شعلہ بردار مقرر فرما رکھے، اسے جہنم تک پہنچا کے چھوڑیں گے، اس کو ضرور ناکام اور نامراد کر کے دکھائیں گے. اس لیے آپ کو کیا خطرہ ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور اس سے متصادم ہونے کے لیے اپنی راہیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رستوں سے ہٹ جاتے ہیں. ان امور پر کئی دفعہ میں خطبات دے چکا ہوں، لیکن پھر بار بار یہ باتیں سامنے آتی ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں معمولی باتیں ہیں. کیا فرق پڑا اگر ہم نے چسکے سے فلاں کی بات سن لی، ساتھ ساتھ اپنی دانش میں خلیفہ وقت کی حفاظت بھی کر لی، کہہ دیا کہ ہاں کسی کی باتوں میں آ گیا ہوگا، خود تو اپنی ذات میں شریف آدمی لگتا ہے، خود تو جھوٹا اور غیر منصف نظر نہیں آتا، اس لیے ضرور باتوں میں آیا ہوگا. یعنی غیر منصف بھی قرار دے دیا اور بیوقوف بھی ساتھ ہی قرار دے دیا. اچھا دفاع کیا خلیفہ وقت کا. یعنی پہلے نے تو صرف ظالم کہا تھا، آپ نے کہا ہاں ظالم صرف نہیں ہے، احمق بھی بڑا سخت ہے اور اس کو عادت ہے چغلیوں کی بھی، ایک طرفہ باتیں سنتا ہے اور فیصلے دیتا چلا جاتا ہے. تو حسن ظنی میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی طرف سے دفاع کیا، لیکن یہ کیا دفاع ہے؟ اس کے متعلق تو یہ مصرع غالب کا آپ پر صادق آتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسمان کیوں ہو. اگر ایسے ہی دفاع کرنے ہیں آپ نے خلافت کے، یہی عزم تھے آپ کے جب آپ نے عہد کیے تھے کہ ہم قیامت تک اپنی نسلوں کو بھی یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ تم نے خلافت احمدیہ کی حفاظت کر دی اور اس کے لیے ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار رہو گے. اگر یہی عہد سے آپ کی مراد ہے تو یہ عہد مجھے نہیں چاہیے، خلافت احمدیہ کو یہ عہد نہیں چاہیے، کیونکہ اس قسم کی حفاظت نقصان پہنچانے والی ہے، فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. لیکن صرف ایک خلافت کا معاملہ نہیں ہے، سارے نظام اسلام کا معاملہ ہے، تمام اسلامی قدروں کا معاملہ ہے. ہم تو دور کے مسافر ہیں، 1 صدی کا ہمارا سفر نہیں ہے، سینکڑوں سال تک اور خدا کرے ہزاروں سال تک ہم اسلام کی امانت کو حفاظت کے ساتھ نسلاً بعد نسلیں دوسروں تک منتقل کرتے چلے جائیں. اس اہم مقصد کے لیے آپ کو پوری طرح ہتھیار بند تو ہونا چاہیے. ان معاملوں میں کیوں بار بار آپ شیطان کے حملوں کے لیے اپنے سینوں کو پیش کرتے ہیں جن میں قرآن کریم نے کھول کھول کر آپ کو بیان فرما دیا ہے کہ ان اصولوں سے ہٹو گے تو موت کے سوا تمہارا کوئی مقدر نہیں ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु। नमाज जुमा और नमाज असर के मान बाद कुछ नमाज जनाजा, कुछ मरहूमीन की नमाज जनाजा गायब होगी। सबसे पहले तो हमारे अज़ीज़ दोस्त और पुराने सिलसिले के दरीना कारकुन जो आपके यहाँ इंग्लिस्तान में एक लंबा अरसा तक अमीर जमात इंग्लिस्तान के तौर पर काम करते रहे हैं, यानी मुकर्रम बशीर अहमद ख़ान साहब रफ़ीक की वालदा की वफ़ात की इत्तला मिली है। इनकी वालदा मौलवी मोहम्मद इलियास ख़ान साहब की बेटी थी, जिनके दो साहबजादे भी जमात में अल्लाह ताला के फजल से अपनी खिदमतों में और तक़वा के साथ वफ़ा के साथ वाबस्तगी में बहुत मारूफ़ हैं, यानी मौलवी अब्दुलसलाम ख़ान साहब और मौलवी अब्दुल कुद्दूस ख़ान साहब, मौलवी तो नहीं कहलाते, अब्दुलसलाम ख़ान साहब और अब्दुल कुद्दूस ख़ान साहब। इनकी वालदा मूसिया थीं और बहुत ही सिलसिले के साथ गहरा मोहब्बत और इखलास और वफ़ा का ताल्लुक़ रखने वाली मौलवी मोहम्मद इलियास ख़ान साहब ख़ुद बहुत बड़े एक सिलसिले के आलिम थे। 1907 में आपने बैत की थी और आपके दो बेटे भी खुदा के फजल से बहुत जमात में नुमायाँ मुकाम रखने वाले थे। एक तो ज़िंदा है माशाअल्लाह, और दूसरे उनकी बेटियों में से एक सालिया बेगम मरहूमा थी, रुस्तम ख़ान साहब शहीद की बेगम। उन्होंने भी अब आगे अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत की है माशाअल्लाह। और दूसरे कलसूम बेगम साहब अहलिया काजी मोहम्मद यूसुफ साहब, और तीसरे और बेटियों में से ये 3 बेटियां मैं जानता हूँ ख़ास तौर पर, बाकियों से तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। ये थी हमारे इमाम रफ़ीक साहब, बशीर रफ़ीक साहब की वालदा। तो ये सारी जो माएँ थीं अल्लाह के फजल से माँ की हैसियत से अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा ख़जाना छोड़ गई हैं तरबियत का, और सब औलाद में खुदा के फजल से सिलसिले से ताल्लुक़ और वफ़ा का जज्बा मौजूद है। इल्ला माशाअल्लाह कोई एक आध आदमी अपने इम्तिहान में नाकाम भी हो जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर देखा जाता है कैसी तरबियत की जा रही है। और सूबा सरहद में ख़ास तौर पर मैंने ये मुतालिया किया है कि तरबियत का भारी दारोमदार माओं पर था और अब भी है, यानी वालिद का इतना ज़्यादा दखल नहीं होता। जिनकी माएँ अच्छी थीं उनकी औलादें लाज़िमन मुखलिस बनी हैं, और ज़रूरी नहीं कि वालिद अच्छा हो और औलाद अच्छी हो, क्योंकि बाज़ मुआशरे होते हैं उनमें माएँ ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। लेकिन बिलअमूम भी जमात अहमदिया में सारी दुनिया में माओं को ये पोजीशन अपनी पेश नज़र रखनी चाहिए और कि वो आइंदा अच्छी नस्लों को पैदा करने वाली हों। बहरहाल इनकी नमाज जनाजा गायब के अलावा एक हमारे बहुत ही पुराने दोस्त और मुखलिस फ़िदाई अहमदी कारकुन सिलसिला वाक़फ़ी ज़िंदगी मौलवी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब नंगली की अहलिया की अचानक वफ़ात की भी इत्तला मिली है। इसी तरह मुकर्रम डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब तबस्सुम जो इल्मी और अदबी हलक़ों में एक नुमायाँ मुकाम रखते थे और पाकिस्तान में अहमदियत के शदीद मुखालफत के दौर में भी इनकी अदबी इल्मी कोशिशों को इस हद तक भी सराहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान इनको इनाम देने पर यूँ कहना चाहिए कि मजबूर हो गई, यानी इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। और काफ़ी इन्होंने अदबी इल्मी हलक़ों में मुकाम पैदा किया था।
उनकी भी अचानक वफ़ात की इत्तला मिली है। फिर मुकर्रम इब्राहीम साहब नक्रोमा जो अफ़्रीका गाना से ताल्लुक़ रखते थे, हमारे एक मुखलिस अहमदी दोस्त के खुसर थे, इस हद तक मुझे इल्म है सिर्फ, लेकिन उन दोस्त ने जिनके खुसर थे उन्होंने इनकी नमाज जनाजा की दरख्वास्त की है। तो इंशाअल्लाह नमाज जुमा और असर के बाद ये जनाजे पढ़े जाएंगे। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बाग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।